فرمائے۔ میرے محترم بزرگ عزیز دوستوں، ایک مرتبہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی سے یہ فرمایا، ربی ارنی کیف تحیی الموتى، اے میرے رب مجھے بتائیے کہ آپ مرے ہوں کو کیسے زندہ کریں گے۔ کیا فرمایا؟ اے اللہ آپ مرے ہوں کو کیسے زندہ کریں گے؟ میرے محترم بزرگ عزیز دوستوں، انسان مر جاتا ہے اور پھر اس مٹی میں مل جاتا ہے، مٹی میں خاک ہو جاتا ہے، مٹی اسے کھا جاتی ہے، کیڑے مکوڑے اسے کھا جاتے ہیں، گزرے ہوئے کئی زمانہ گزر گیا، اس کی ہڈیاں بوسیدہ ہو جاتی ہیں، ریزے ریزے ہو جاتے ہیں اس کی ہڈیاں، کیڑے کھا جاتے ہیں، پھر ان کیڑوں کو اس سے بڑے کیڑے کھا جاتے ہیں، بڑے کیڑوں کو ان سے بڑے کیڑے کھا جاتے ہیں، پھر ایک وقت آتا وہ کیڑے بھی مر جاتے ہیں، وہ بھی مٹی میں مل گئے، ان کی ہڈیاں بھی ختم ہو گئی۔ عالم یہ ہے انسان کے گزرنے کے بعد کا۔ انسان مر گیا، مٹی میں مل گیا، اس کی ہڈیاں بوسیدہ ہو گئیں، پھر ہوا کا جھونکا چلا، ہڈیوں کا ریزہ ریزہ ہوا، اور وہ ریزے ہوا نے ان ریزوں کو ہواؤں میں ملا دیا، ختم ہو گیا بالکل۔ جب عالم یہ ہے، پھر آپ اس انسان کو دوبارہ کیسے زندہ کریں گے؟ آپ انسان کو دوبارہ کیسے زندہ کریں گے؟ یہ میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا، قال اولم تؤمن، اے ابراہیم کیا تم ایمان نہیں رکھتے؟ کیا تم اس بات کا یقین نہیں رکھتے کہ میں دوبارہ زندہ کروں گا؟ اور یہ ظاہر سی بات ہے، ہم جیسے کمزور لوگوں کا جب ایمان ہے کہ مرنے کے بعد اللہ دوبارہ زندہ کریں گے، تو حضرت ابراہیم تو بہت بڑے نبی تھے۔ حضرت ابراہیم اتنے بڑے نبی کہ اللہ نے خود ان کو خلیل اللہ کا لقب دیا۔ خلیل کا لقب حضرت ابراہیم کو کس نے دیا؟ خلیل کے کیا معنی؟ خلیل کے معنی آتے ہیں وسط قلب، دل کے بیچ میں اللہ کی محبت ہونا۔ دل کے بیچ میں کس کی محبت ہو؟ اللہ کی محبت ہو، اس کو خلیل کہتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، کہ ہم نے ابراہیم کو اپنا جگری بنایا، ہم نے ابراہیم کو اپنا قریبی بنایا، ہم نے ابراہیم کو واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، ہم نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا۔ میرے اور آپ کے آقا سرور کونین شافی محشر جناب آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ فرماتے ہیں کہ میں دنیا میں اگر کسی کو اپنا جگری بناتا، میں دنیا میں کسی کو اگر اپنا قریبی، دنیا میں کسی کو اگر میں اپنے دل میں جگہ دیتا، دنیا میں اگر کسی کو میں خلیل بناتا، دنیا میں اگر کسی کو میں اپنا خلیل بناتا تو حضرت ابو بکر کو بناتا۔ کس کو بناتا؟ حضرت ابو بکر کو بناتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانیاں دین کے خاطر زیادہ ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے خاطر زیادہ ہیں۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر میں کسی کو اپنا خلیل بناتا، اگر میں اپنے دل میں کسی کو جگہ دیتا تو حضرت ابو بکر کو دیتا، لیکن میرے دل میں اللہ بس چکا ہے، میرے دل میں اللہ سما چکا ہے، اللہ آ چکا ہے، اس لیے میں کسی کو اپنا خلیل
نہیں بناتا، البتہ ابو بکر میرے دینی بھائی ہیں، البتہ ابو بکر کیا ہیں؟ دینی بھائی ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا رب ارنی کیف تحیی الموتى، اے میرے رب مجھے بتائیے آپ مرے ہوں کو کیسے زندہ کریں گے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولم تؤمن، کیا آپ نہیں مانتے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ میرا ایمان تو ہے، مجھے یقین تو ہے آپ ہر چیز پر قادر ہیں، آپ دوبارہ زندہ کریں گے، لیکن دوبارہ زندہ ہونے کی جو کیفیت ہے، دوبارہ زندہ کرنے کی جو کیفیت ہے، وہ کیفیت میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، اطمینان قلب کے لیے، تاکہ میں جب وہ منظر دیکھ لوں پھر لوگوں کو بتاؤں، لوگوں میں دعوت دوں تو مزہ ہی کچھ اور، تو بڑے مزے سے میں لوگوں کو دعوت دوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اربعتم، وہ بہت لمبی تفصیل ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا 4 پرندے لے لو، میں شارٹ کٹ میں آپ کو بتاؤں، 4 پرندے لے لو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام 4 پرندے لے لیے، بعض روایتوں میں ہے ان 4 پرندوں کے نام بھی ہیں مختلف 4 پرندے، ایک مور کا نام آتا ہے، ایک مرغ ہے، ایک کوا ہے اور ایک کبوتر، یہ 4 پرندے حضرت ابراہیم علیہ السلام، بعض روایتوں میں اس کے علاوہ بھی نام ہیں، بہرحال یہ 4 پرندے لے لیے۔ اللہ نے فرمایا کہ ان کو پالو، ان کو اپنے سے مانوس کرو، اور اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا جب وہ مانوس ہو گئے، اللہ کا حکم آیا کہ اب ان کو ذبح کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان 4 پرندوں کو ذبح کیے، پھر اللہ کا حکم ہوا کہ اب ان کے گوشت کو آپس میں خلط ملط کر دو۔ ان 4 مختلف پرندے ہیں نا، مور ہے، کبوتر ہے، کوا ہے، مرغ ہے، 4 مختلف پرندے ہیں، ان کے گوشت کو آپس میں خوب ملا دو۔ جب آپس میں خوب ملا لیے تو اللہ کا حکم ہوا کہ اب جو سامنے 4 پہاڑ ہیں، ان پہاڑوں میں تھوڑا تھوڑا گوشت رکھ کر کے آؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ گوشت لے کر گئے، 4 پہاڑوں میں تھوڑا تھوڑا گوشت رکھ کر کے آئے۔ پھر اللہ کا حکم ہوا کہ اب جس جگہ آپ ذبح کیے تھے وہاں کھڑے ہو کر اللہ ان سے کہو کہ اللہ کے حکم سے آ جائیں، پرندوں کو بلاؤ آپ۔ فَسُرْهُنَّ إِلَيْكَ، حضرت ابراہیم علیہ السلام اس جگہ کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر پرندوں کو اس کو مخاطب کر کے کہنے لگے کہ اللہ کے حکم سے مرغ آ جا، اللہ کے حکم سے اے مور آ جا۔ لکھا ہے کتابوں میں کہ وہ گوشت علیحدہ علیحدہ ہوئے، یہاں کا ادھر کا ادھر، ادھر کا ادھر، الگ الگ ہو کر وہ پرندے زندہ ہو کر، وہ مرغ، وہ کبوتر، وہ مور، وہ کوا زندہ ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف دوڑ کر آنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابراہیم، اسی طرح کل قیامت کے دن میں سارے مرے ہوں کو زندہ کروں گا، چاہے ایک قبر میں ہزاروں لوگوں کو دفن کیا گیا ہو، لیکن میں ان سب کو الگ الگ کروں گا، علیحدہ علیحدہ کر کے سب کو میں زندہ کل قیامت کے دن زندہ کروں گا۔ میرے محترم بزرگ دوستوں، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اس دنیا میں سب سے بیچ میں تشریف لائے، دنیا کے بیچ کے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام دنیا کے بیچ کے ہیں، یعنی دنیا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے آدھی دنیا ختم ہو گئی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد آدھی دنیا ختم ہوگی، حضرت ابراہیم علیہ السلام بیچ کے ہیں۔ کتابوں میں لکھا ہے پوری دنیا میں سب سے پہلے جس کی داڑھی کے بال سفید ہوئے، جس کی داڑھی سفید ہوئی، وہ اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان سے پہلے کسی کے بال سفید نہیں۔ تو بڑھاپے کی شروعات کہاں سے ہوئی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شروع۔ پوری دنیا میں سب سے پہلے جس انسان کے، کسی بھی انسان کے بال سفید نہیں ہوئے تھے، جس انسان کے بال سفید ہونا شروع ہوئے ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے۔
اسی لیے فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دنیا کے بیچ کے انسان ہیں، یعنی دنیا کے بیچ میں، ان سے پہلے آدھی دنیا ختم ہو گئی، ان کے بعد آدھی دنیا۔ حضرت آدم علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام تک کا جو زمانہ ہے، یہ دنیا کے بچپن کا زمانہ ہے۔ یہ دنیا کے اعتبار سے کیسا زمانہ؟ بچپن کا زمانہ۔ بچپن کے زمانے میں بچوں کو بڑے بڑے کام نہیں دیے جاتے۔ میں دیتے ہیں کیا؟ بچوں کو بڑے بڑے کام دیتے کیا؟ نہیں دیتے۔ بچپن کے زمانے میں بچوں کو چھوٹے چھوٹے کام دیے جاتے ہیں، بچوں کو کھانے پینے کے طریقے سکھائے جاتے ہیں، بچوں کو اٹھنے بیٹھنے کے طریقے سکھائے جاتے ہیں، بچوں کو کپڑے پہننے کے طریقے سکھائے جاتے ہیں، بچوں کو پاک صاف رہنے کے طریقے سکھائے جاتے ہیں، کیونکہ بچے ہیں۔ حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام تک، حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت نوح علیہ السلام تک جتنے بھی نبی آئے، ان کی قومیں آئیں، ان پر بڑے بڑے احکام نہیں تھے، نہ ان میں نماز آئی، نہ زکوٰۃ، نہ حج۔ ان کو طریقے سکھائے گئے کہ کھیتی کیسے کرنی ہے، ان کو طریقہ سکھایا گیا کہ کھانا کیسے پکانا ہے، ان کو طریقہ سکھایا گیا کہ کھانا کیسے کھانا ہے، ان کی یہ تربیت کی گئی حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام تک، کیونکہ وہ دنیا کے اعتبار سے بچپن کا زمانہ تھا۔ پھر حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام آئے، اللہ تبارک و تعالی نے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو سب سے پہلے دنیا میں رسول بنایا۔ دنیا میں ان سے پہلے نبوت تھی، رسالت، کوئی نبی رسول نہیں بنے۔ سب سے پہلے جس نبی کو اللہ نے دنیا میں رسول بنایا وہ کون ہے؟ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ کے احکامات نازل۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا جو زمانہ ہے دنیا کے اعتبار سے، وہ دنیا اس وقت جوان ہو گئی۔ دنیا اس وقت کیا ہو گئی؟ اب جب بچے جوان ہو جاتے ہیں تو پھر ان کے سر پر ذمہ داریاں آتی ہیں، شادی کی ذمہ داری آئے گی، آ جاتی ہے، گھر کی ذمہ داری، بہت ساری ذمہ داریاں جوان ہونے کے بعد سے ذمہ داریاں سر پر آتی ہیں۔ تو حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام تک کا جو زمانہ تھا بچپن کا تھا، بڑے بڑے احکام نہیں تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں دنیا بالغ ہو گئی، دنیا جوان ہو گئی، اب اللہ کے طرف سے احکام نازل ہونا شروع ہوئے، نماز کے احکام آئے، زکوٰۃ کے احکام آئے، حج کے احکام آئے۔ اب جوان ہونے کے بعد ان پر عمل کرنا ضروری تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے اللہ کے احکام کی نافرمانی کی تو اللہ کا عذاب آیا۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ کا عذاب آیا۔ اللہ نے نافرمانی کی وجہ سے حضرت نوح علیہ السلام کے نافرمان قوم کو ہلاک کیا۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم نے نافرمانی کی، اللہ نے نافرمانی کی وجہ سے حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کو ہلاک کیا۔ قوم سمود نے نافرمانی کی، اللہ نے نافرمانی کی وجہ سے ان کو ہلاک کیا۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم، کیونکہ یہ سارے جوان، دنیا جوان ہونے کے بعد آنے والی قومیں ہیں یہ۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد جتنے نبی آئے، جتنی قوم آئے، وہ سب دنیا جوان ہونے کے بعد آئے ہیں۔ تو اللہ کے احکام آئے، اللہ کے احکام کی نافرمانی ہوئی تو اللہ کا عذاب آیا۔ پھر آتے 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 حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد تو میں نے یہ بتایا آپ کو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بڑھاپا شروع ہوا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت نوح علیہ السلام تک کا جو زمانہ ہے دنیا کے بچپن کا زمانہ، حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں دنیا جوان ہو گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے،
حضرت ابراہیم علیہ السلام سے دنیا بوڑھی ہونا بھائی بولو نا شروع ہو گئی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد دنیا میں 3 قوموں کو آنا تھا. دنیا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد کتنی قوموں کو آنا تھا؟ 3 قوموں کو آنا تھا. ایک یہودیوں کو، اور ایک عیسائیوں کو، اور ایک مسلمانوں کو. اب بتاؤ وہ 3 قومیں آ چکی کہ نہیں آ چکی؟ تینوں کا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہے. آج بھی آپ یروشلم چلے جائیں، یہودیوں کا قبضہ ہے. سارے نبیوں کے مزار کے پاس آپ کو جانے دیں گے. حضرت یوسف علیہ السلام کے مزار کو جانا ہے جانے دیں گے. دوسرے نبیوں کے مزار کے پاس جانا ہے جانے دیں گے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مزار کے پاس جانے نہیں دیتے. ان کا قبضہ ہے. وہاں وہ عبادت خانہ بنائے ہوئے ہیں، وہیں پر بیٹھ کر وہ اپنی عبادت کرتے ہیں. یہودیوں کا قبضہ ہے. تو یہودیوں کا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہے. عیسائیوں کا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہے. اور مسلمانوں کا تعلق تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بظاہر. حضرت ابراہیم علیہ السلام، میرے دوستوں، یہ جو ختنہ ہے، ختنہ اسی لیے حضرت ابراہیم کے بعد جتنے قوم ہیں ساری قوموں میں ختنہ پایا جاتا ہے. یہودی کے یہاں بھی ختنہ ہے. یہودی جو ہوتے ہیں وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ ختنہ کرتے ہیں. اور ہم مسلمان تو کرتے ہیں. سنت ابراہیمی کہتے ہیں ہم ختنے کو. ختنے کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہماری شریعت میں یہ سنت ابراہیمی ہے. یعنی پوری دنیا میں سب سے پہلے ختنے کا جو حکم نازل ہوا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ہوا. روایتوں میں لکھا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر جب 120 سال کی تھی ختنے کا حکم نازل ہوا. 120 سال کی ان کی عمر تھی. نبی تھے نا، اپنے ہاتھوں سے ختنہ کیے. ان کے بعد یہ ختنے کا سلسلہ شروع ہوا. عیسائی کیوں نہیں ختنہ کرتے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی کے درجے سے ہٹا کر اللہ کا درجہ دے دیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے خدا کہہ دیا، گاڈ کہہ دیا، رب کہہ دیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائیوں نے خدا کا بیٹا کہہ دیا. تو اس وجہ سے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کٹ گئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقوں سے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنتوں سے وہ ہٹ گئے. ورنہ اصل بات یہ تھی کہ ان کو بھی ختنہ کرنا چاہیے تھا، کیونکہ ان کا تعلق بھی کس سے ہے؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے ہے. تو بہرحال میرے عزیز ساتھیوں، میں یہ کہہ رہا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پوری دنیا میں وہ سب سے پہلے انسان ہیں، سب سے پہلے نبی ہیں جن کی داڑھی سفید ہوئی. یعنی دنیا کی بڑھاپے کی شروعات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی، اور آخر میں میرے اور آپ کے آقا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو دنیا بڑھاپے کی انتہا کو پہنچ چکی. دنیا بڑھاپے کی انتہا کو پہنچ چکی ہے، بڑھاپے کی انتہا. اور آپ کو معلوم ہے انسان جب کمزور ہو جاتا ہے، بوڑھا ہو جاتا ہے، تو عمل کم ہوتا ہے لیکن ثواب زیادہ ہے. دنیا بڑھاپے کی انتہا کو پہنچ گئی. اس وقت جو دنیا چل رہی ہے یہ بڑھاپے کی انتہا پر چل رہی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس امت پر جو احکام آئے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو عبادتیں اس امت پر فرض ہوئی ہیں وہ کم ہیں اور اس پر ملنے والے ثواب زیادہ ہیں. اللہ کے احکام کم ہیں مگر اس پر ملنے والے انعام بڑے بڑے ہیں، کیونکہ یہ امت دنیا کے اعتبار سے بڑھاپے کی درجے کو پہنچ گئی ہے. 3 قوموں کو آنا تھا، تینوں آ گئے.
پہلی امتوں میں ایسا تھا کہ بغیر مسجد کے ان کی نمازیں نہیں ہوتی تھی. نماز پڑھنا بولے تو جو مسجد بنی ہوئی ہے وہیں جا کر پڑھنا، اس کے علاوہ کہیں بھی نماز پڑھو نماز ادا نہیں ہوگی. لیکن یہ امت آخری امت ہے، بڑھاپے کو پہنچ چکی ہے دنیا، بڑھاپے کی انتہا کو دنیا پہنچ چکی ہے. تو اس امت کا حال یہ ہے کہ کہیں بھی نماز پڑھو نماز اللہ قبول فرما لیتے ہیں. آپ کھیت میں پڑھو، آپ چھت میں پڑھو، آپ گاڑی میں پڑھو، ٹرین میں پڑھو، آپ ایئرپورٹ میں پڑھو، آپ پانی کے جہاز میں پڑھو، فلائٹ میں پڑھو، کہیں بھی آپ نماز پڑھو نماز ہو جاتی ہے. پہلی امتوں کا حال یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے 1/4 زکوٰۃ ان پر فرض تھا. 1/4 زکوٰۃ فرض تھا. اللہ نے، یہ آخری امت ہے تو اس کو کیا کہا کہ 40واں حصہ. 1/4 کہاں، 40واں حصہ کہاں؟ اللہ نے فرمایا کہ بس 40واں حصہ یعنی 100 روپے میں 2.5 روپے نکالو، زکوٰۃ کی عبادت قبول ہے. پہلی امتوں کا حال یہ تھا کہ اگر کپڑے میں گندگی لگ جائے، ناپاکی لگ جائے تو کپڑا پانی میں دھونے سے پاک نہیں ہوتا تھا. کپڑے میں گندگی لگ گئی، پانی سے دھو دیے تب بھی وہ اللہ کی نظر میں پاک نہیں مانا جاتا تھا. پھر کرنا کیا تھا؟ ان کے لیے حکم یہ تھا کہ کپڑے کے جس حصے میں گندگی لگی ہے، کپڑے کے جس حصے میں ناپاکی لگی ہے، اس حصے کو کاٹ کر الگ کر دینا، پھینک دینا ضروری تھا. لیکن اللہ نے اس امت پر رحم فرمایا، کیونکہ یہ امت دنیا کے اعتبار سے بڑھاپے کے انتہا کو پہنچ چکی ہے، ضعیف ہو چکی ہے دنیا، تو اللہ نے عبادت کم ثواب بڑے رکھے ہیں. اس امت کے کپڑوں میں ناپاکی لگ جائے، گندگی لگ جائے تو اللہ نے فرمایا پانی سے دھو لو، پاک ہو جائے گا، کاٹ کر پھینکنے کی ضرورت نہیں ہے. تو میرے محترم بزرگوں، دوستوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد دنیا میں 3 قوموں کو آنا تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد یہودیوں کو آنا تھا، یہود آ گئے. یہودیوں میں اللہ نے بہت سے نبیوں کو بھیجے. بعض روایتوں میں ملتا ہے کہ 4000 انبیاء اللہ نے یہودیوں میں پیدا فرمائے، اور ایک روایت میں ہے کہ 10,000 انبیاء اللہ نے یہودیوں میں پیدا فرمائے. اسی لیے ہمارے بعض بڑے اکابر، بعض بزرگان دین یہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، آپ نے یہودیوں میں 10,000 نبی بھیجے، ہماری نسلوں میں، ہماری اولاد میں 10,000 اولیاء پیدا فرما دیجئے. یہ ہمارے بزرگوں کی دعائیں ہیں. تو یہودیوں کا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، عیسائیوں کا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، اور میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بہت زیادہ ہے. اتنا زیادہ کہ ہمارے نبی کو اور اس امت کو اللہ نے حضرت ابراہیم سے صرف جوڑا ہی نہیں، بلکہ ہمارے نبی کو اللہ نے ایسے سرزمین میں پیدا فرمایا، پیارے نبی کی ولادت باسعادت ایسے سرزمین میں ہوئی جس سرزمین میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سب سے زیادہ قربانیاں، جس سرزمین کو پوری دنیا مکۃ المکرمہ کے نام سے جانتی ہے. تو میرے محترم بزرگ عزیز دوستوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانیاں، یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کیا کیا قربانیاں. انشاءاللہ میں آپ کو کم سے کم ان کی 10 قربانیاں تو بتانے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ. آج نہیں، انشاءاللہ آئندہ جمعہ سے. وقت دیکھ رہے ہیں 10 قربانی کے واسطے پھر ٹائم کتنا ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کیا کیا قربانیاں ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں گا. لیکن دوستوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ساری قربانیوں سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ دنیا میں قربانی کے بغیر کوئی اللہ کا پیارا نہیں بنتا. قربانی کے بغیر کوئی اللہ کا پیارا نہیں بنا.
بھئی ہم دنیا میں دیکھیں، دنیا کا دستور یہ ہے کہ جو بیٹا اپنے باپ کے لیے قربانی نہیں دیتا وہ بیٹا باپ کی نگاہ میں پیارا نہیں ہوتا، چہیتا نہیں ہوتا، محبوب نہیں ہوتا۔ جو بیوی اپنے شوہر کے لیے قربانی نہیں دیتی وہ بیوی اپنے شوہر کی نگاہ میں چہیتی نہیں ہوتی، پیاری نہیں ہوتی۔ جو شوہر اپنے بیوی کے لیے قربانی نہیں دیتا وہ شوہر اپنی بیوی کے نگاہ میں پیارا نہیں ہوتا۔ یہ دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں، دنیا کا دستور ہے، جو دوست اپنے دوست کے لیے قربانی نہیں دیتا وہ دوست اپنی دوست کے نگاہ میں پیارا نہیں ہوتا، جگری نہیں ہوتا۔ جب دنیا میں دنیا والوں کے لیے قربانی دیے بغیر دنیا والوں کی نظر میں پیارے نہیں ہو سکتے، محبوب نہیں ہو سکتے، چہیتے نہیں ہو سکتے، تو کیا دین کے خاطر، سنتوں کے خاطر قربانی دیے بغیر اللہ کی نظر میں ہم پیارے ہو جائیں گے؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ قربانی کے بغیر کوئی اللہ کا پیارا نہیں بن سکتا۔ جب ہم نیند کی قربانی دے کر فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں گے، جب ہم اپنے کام کاج کو آگے پیچھے کر کے قربانی دے کر نمازوں کو ان کے اوقات میں پڑھیں گے، جب ہم اپنے خواہشات کو قربان کر کے سود سے، سنگے سے، لون سے، ہر حرام سے بچ کر حلال پاکیزہ روزی پر کفایت قناعت کے ساتھ زندگی گزاریں گے، جب ہم اپنے خواہشات پر قربانی کر کے، اپنے خواہشات کو قربان کر کے اللہ کے پیارے نبی کے طریقے کے مطابق شادیاں کریں گے، جب ہم اپنے خواہشات کو قربان کر کے اللہ کی مرضی اور اس کے رسول کے سنت کے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں گے، تب جا کر ہم اللہ کی نگاہ میں پیارے ہوں گے، تب جا کر ہم اللہ کی نگاہ میں اللہ کے چہیتے اور محبوب بندے اور پسندیدہ بندے بنیں گے، تب جا کر ہمیں کل قیامت کے دن پیارے نبی کے شفاعت کے ہم مستحق ہوں گے، حقدار ہوں گے، اور حوض کوثر پر پیارے نبی کے مبارک دستوں سے جام کوثر ہمیں نصیب ہوگا۔ تو قربانی دیں گے انشاءاللہ۔ کس کے لیے؟ دین کے لیے انشاءاللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانیاں ابھی شروع نہیں ہوئی، صرف ایک ہی بات ہوئی، اور بھی ان کی قربانیاں آئندہ جمعہ آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔